بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، ہمارا وضو کا بیان چل رہا ہے جس کے اندر ہم نے فرائض پڑھ لیے، اب سنتیں ہم نے شروع کی ہوئی ہیں پڑھنے کے لیے۔ کل ہم نے پڑھی کہ وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا اور اس کے بعد مسواک کرنا، مسواک کی بہت سارے اقوال تھے وہ ہم نے پڑھ لیے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ 3 بار کلی کرنا، یہ بھی وضو کی سنت میں شامل ہے، 3 بار کلی کرنا، اور اس طرح کلی کرنا کہ پانی پہنچ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو غرارہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر روزہ ہے تو پھر غرارہ نہیں کرنا، اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرارہ بھی کرے تو یہ بھی سنت ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، اور یہاں تک چڑھانا کہ جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے، ناک کے اندر نرم گوشت تک پانی چڑھانا، یہ بھی 3 بار پانی چڑھانا یہ سنت ہے وضو کے اندر۔ اور اگر روزہ نہ ہو تو پھر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ روزہ ہو تو پھر ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچانا، کیونکہ خدشہ ہوتا ہے ناک کے پھر پیچھے پانی دماغ کے اندر جانے کا، روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوگا۔ تو روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا اور نہ ہی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، صرف ناک کی نرم گوشت تک پانی پہنچانا یہ وضو کے اندر سنت ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرے بشرطے کہ احرام نہ باندھا ہوا ہو۔ احرام کی حالت میں داڑھی کا خلال کرنا جائز نہیں ہے، احرام کے بغیر ہے تو داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالے، یعنی نیچے کی طرف نہ، یہ گردن کی طرف سے انگلیوں کو داخل کرے داڑھی کے اندر، اوپر کی طرف نکالے، یہ سنت ہے وضو کے اندر داڑھی کا خلال کرنا۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے، یعنی یہ جو ہماری ہاتھوں کی انگلیاں ان کے اندر انگلیاں داخل کر کے ان کا خلال کرنا، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا خلال کرنا، اور پاؤں کی چھوٹی انگلی، ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے، یعنی یہ ہمارا دائیں والا پاؤں ہے، اس کی چھوٹی انگلی سے ہم نے خلال شروع کرنا ہے، ہر انگلی کے اندر اپنی چھوٹی ہاتھ کی انگلی ڈالنی ہے۔ اور اگر انگلیوں کے درمیان پانی نہ پہنچا تو ہمارا فرض نہیں مکمل ہوگا، کیونکہ پاؤں کا مکمل دھونا ٹخن سمیت یہ فرض میں شامل ہے، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے، اس لیے یہ خلال کیا جاتا ہے تاکہ انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پانی اگر نہیں پہنچا تو خلال کی وجہ سے وہاں پانی پہنچ جائے۔ اگر پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر خلال کرنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو سنت ہے، سنت کرے گا تو ثواب میں اضافہ ہوئے گا۔ پھر بیان کرتے ہیں جو اعضاء دھونے والے ہیں ان کو 3 بار دھوئے، یعنی جس طرح جو بھی اعضاء ہاتھ دھونے ہیں، منہ دھونا ہے، کونے سمیت پاؤں دھونے ہیں، ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ اور اگر یوں کیا کہ پہلی مرتبہ کچھ دھل گیا اور دوسری بار کچھ دھل گیا، پھر تیسری بار کچھ دھل گیا، تو پورا اعضاء ایک ہی دفعہ دھلنا شمار ہوگا، یعنی ہم نے جلدی سے وضو کیا، جلدی سے ہاتھ دھوئے، کچھ تھوڑے سے ہاتھ دھل گیا، پھر دوبارہ پھر دھو دیے، پھر کچھ دھل گیا، پھر تیسری دفعہ دھوئے، تو پھر جا کے مکمل دھلے تو یہ سمجھے ہمارا ایک ہی دفعہ دھلے ہیں، مکمل 3 دفعہ نہیں دھلے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ پورے سر کا ایک بار مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، گردن کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، گلے کا مسح کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ یہ گردن کا جو ہم مسح کرتے ہیں، یہ کانوں کا مسح کرنے کے بعد گردن کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ مسح کرنا سنت ہے۔ گلے کا مسح کرنا یہ سنت کے اندر شامل نہیں ہے۔ اس گردن کے مسح کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، اگر ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کی گردن تر رہتی ہے اس کو کبھی فالج نہیں ہوتا، تو یہ دیکھیے 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے کتنا پیارا سنت طریقہ ہمیں دیا کہ جو بندہ ہر دفعہ وضو کرتے ہوئے اپنی گردن کا مسح کرے گا اس کو کبھی فالج نہیں ہوگا۔ تو یہ تو آج کے ڈاکٹر بھی بتا رہے ہیں کہ جن کی گردن تر رہتی ہے، پانی کے ساتھ اس کی گردن تر رہتی ہے، تو اس کو کبھی فالج نہیں ہوتا، یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ داڑھی کے بال جو ہونٹوں کے نیچے ہیں، یہ ہمارے جس کو بچی بولا جاتا ہے، یہ ان بالوں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنا، ان کا بھی مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور
اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا اعضاء جو ہے وہ سوکھنے نہ پائے، یعنی اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھ دھو لیے پھر تھوڑی گپ شپ کرتے رہے، اتنی دیر ہوگی کہ ہمارے ہاتھ خشک ہو گئے، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ ترتیب کے ساتھ لگاتار وضو کرنا ہے تاکہ پہلے والے اعضاء سوکھنے نہ پائیں۔ اور پھر بیان کرتے ہیں کہ ہر عضو کو ترتیب کے ساتھ دھونا، یعنی پہلے ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھویا، پھر بازو دھوئے، پھر مسح کیا، پھر پاؤں دھوئے، ترتیب کے ساتھ ہر عضو کو دھونا، یہ بھی حضور کی سنت ہے اور وضو کے اندر سنتوں میں شامل ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ یا الہ العالمین، ہماری نماز فجر ادا کرنا، درس قرآن حدیث دینا تیرے دربار میں، دربار مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے مالک ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے توسل سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے سازہ کرام کی، امت محمدیہ کی کامل بخشش و مغفرت فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا الہی، یہ جو ہم ڈیلی کا درس قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، میرے مالک ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی، نماز کے فضیلت کو سمجھنے کی، اس کے فرائض کو ادا کرنے کی، وضو کی سنتوں فرائض کو سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشغالنا۔ یا الہی، جس کسی نے بھی کہا دعا کے واسطے، یا رب کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔